علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی ہدایتی، آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی۔ آج پھر ہم نظام مدارس کے اوپر ہی بات کریں گے۔ کچھ چند ہدایات جو ہیں وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ مدرسے کا نظام تعلیم کیسا ہو؟ نمبر 1، نظام تعلیمی معیار اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ تعلیمی معیار میں ادنیٰ درجے کا سمجھوتا نہ ہو۔ معیار تعلیم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ناظم مدرسہ، اساتذہ، ناظم تعلیمات اس سلسلے میں باہمی مشورے کے ساتھ اپنی جدوجہد ہمہ وقت جاری رکھیں۔ نمبر 2، دوسرے اداروں سے ربط رکھ کر وہاں کی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہے اس وقت سب سے بڑی کمزوری ہمارے ذمہ داران مدارس میں پائی جاتی ہے کہ دوسرے مدرسے کی کمیاں انہیں نظر آتی ہیں لیکن وہاں کی اچھائیوں کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ نمبر 3، معیار تعلیم کے بڑھانے میں قانون اور جبر کے بجائے طلباء کو اعتماد میں لیا جائے، ترغیب اور تحریض سے کام لیں۔ جو مدارس میں ڈر کا نظام ہے، اس ڈر کو ختم کیا جائے اور تعلیم جو ہے بچوں کو ایسا شوق دلایا جائے، ان کو ترغیب دلائی جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ ترغیب سے شوق سے پڑھیں۔ ایسی ترغیب بچوں کو دلائی جائے۔ ہر شعبے کے نتائج پر کامیاب طلباء کو گراں قدر انعامات دیے جائیں، جو ہمارے مدرسے میں بالکل نہیں ہے۔ انعامات کا جو آپ سالانہ جلسوں پر خرچ کرتے ہیں، اگر وہ انعام طلباء کو یا اساتذہ کرام کو انعام دیا جائے، جس اساتذہ کرام کی بہترین کارکردگی رہی ہے یا جس طلباء نے اچھا پڑھا ہے، اس کو انعامات سے نوازا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہترین نتائج سامنے آئیں گے۔ اساتذہ تحفظ اوقات اور تکمیل نصاب کا اہتمام کریں، وقت کی پابندی کریں۔ اساتذہ کرام جو نصاب ان کو دیا جائے اس کو بہترین طریقے سے پڑھائیں۔ اساتذہ درس میں تفہیم کا انداز سہل سے سہل اختیار کریں۔ پڑھانے کا آسان سے آسان طریقہ، جو سبق کو جو پڑھایا جائے اس سبق کو آسان بنا کر پڑھائیں، نہ کہ اس کو مشکل پیش کریں۔ اس کو کوئی بھی سبق ہو اس کو طلباء کے سامنے بالکل آسان بنا کر پیش کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ استاد کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلباء کے آگے اس سبق کو آسان سے آسان بنا کر پیش کرے۔ ابتدائی درجات یعنی سوم تک کاپی لکھوانے اور تمرینات کرانے کا التزام کریں اور باضابطہ کاپیوں کی جانچ کر کے اغلاط کی تصحیح کریں۔ شعبہ حفظ میں اساتذہ تجوید اور آموختگی کی پختگی پر خصوصی توجہ دیں۔ شعبہ ناظرہ میں ابتدائی طور پر نورانی قاعدہ ہی سے مشق کرائیں۔ بہتر ہوگا ناظرہ پڑھانے والے استاد اشرف المدارس ہردوئی یا اس کے شاخ سے تشہیر شدہ ہوں، یعنی وہاں انہوں نے ہردوئی قاعدہ یا پھر ہماری مدنی ٹرسٹوں کے اندر ارشادی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، وہ اس قاعدے کی ٹریننگ ان کے پاس یا ہردوئی کے اس سے ہو، ہردوئی قاعدے کی یا ارشادی قاعدے کی، تو اس کو بہترین سے بہترین پڑھائیں۔ نظام تربیت